بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ سے چند ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید پہلے آپ کے نالج میں نہ ہو، لیکن تاریخی طور پر ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جرمن شہنشاہ ولیم II اسلام اور اس کی ثقافت سے اتنا کیوں متاثر تھا اور اس نے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل کی جو موجودہ ریاست ہے، اس سے کہیں پہلے یہودیوں نے ایک سیکرٹ انٹرنیشنل اسٹیٹ قائم کر لی تھی جو آج بھی اسرائیل کی حفاظت اور سرپرستی کرتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جرمنوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں بہت کوشش کی کہ مسلمان آبادیوں کو برطانیہ اور فرانس کی نو آبادیوں یا کالونیوں سے آزادی مل جائے۔ انہوں نے برلن میں ایک جہاد سینٹر قائم کر کے باقاعدہ طور پر مسلم آبادیوں میں چلنے والی تحریکیں جو آزادی کی تھیں اور جہادی طریقے تھیں ان کو سپورٹ کیا۔ چوتھی یہ بات کہ سارے لوگ یہ جانتے ہیں جو لارنس آف عربیہ برٹش تھے وہ تاریخ میں بہت مقبول ہوئے، جبکہ اسی وقت اسی مارکے میں ایک جرمن لارنس آف عربیہ بھی تھے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جنگ میں اتحادی ترک ریاست اور جرمنوں کو شکست ہو گئی تو لوگوں نے ان کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کوئی 1898 کی بات ہے کہ جرمن شہنشاہ بیت المقدس آ رہے تھے۔ یہ کوئی 670 سال بعد کوئی عیسائی حکمران بیت المقدس کی گلیوں میں داخل ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ وہ حملہ آور یا حکمران کے طور پہ نہیں آ رہا تھا بلکہ مسلمانوں کے ہمدرد اور دوست کے طور پہ آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بیت المقدس کی گلیوں اور چھتوں پر لوگ امڑ آئے تھے اس کے استقبال کے لیے۔ جرمن شہنشاہ اپنے استقبال اور مسلمانوں کی والہانہ عقیدت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے وہاں بیت المقدس میں کھڑے ہو کر اپنی بیگم سے یہ کہا کہ اگر میں ایک پروٹیسٹنٹ چرچ کا سربراہ نہ ہوتا اور آج مجھے اگر اپنا دین چننے کا موقع ملتا تو میں یقیناً مسلمان ہوتا۔ پھر اس نے اسی سفر میں آگے دمشق میں جا کر ایک عشائیے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ترک سلطان کو خبر ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ہر اچھے اور برے وقت میں وہ جرمن شہنشاہ اور جرمن قوم کو اپنا ساتھی اور ہمدرد پائیں گے۔ وہ جو اس کا دورہ بیت المقدس کا تھا، اس سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑی ہی اہم ملاقات ہوئی تھیوڈور ہیرسل کی، اور اس ملاقات کی وجہ سے آنے والی دنیا کی تاریخ اور نقشے بدل گئے۔ میں اس ملاقات کی طرف تو آتا ہوں، لیکن پہلے میں ولیم کی جو اسلامی ثقافت سے دلچسپی ہے اس بات کو ذرا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو جرمن اس وقت کے پرویزن جو ڈائنیسٹی تھی جو جرمن پہ حکمرانی کر رہی تھی، وہ اس مسلمانوں کی ثقافت، کلچر اور آرکیٹیکچر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آج بھی اگر آپ جرمنی کے شہر پورٹسڈم میں جائیں تو آپ کو ایک آدھ بلڈنگ ایسے لگے گی کہ یہ بالکل اس زمانے کی بنی ہوئی ایک مسجد ہے۔ دراصل وہ واٹر پمپ ہے، لیکن وہ جو کہ شہنشاہ جب مسلمان علاقوں میں جاتے تھے تو ان کے آرکیٹیکچر سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ مسجد، اسے مسجد کا بھی نام دیا گیا ہے اور اسے جب ٹورسٹ گائیڈ جاتے ہیں تو اس کو مسجد بھی کہتے ہیں، وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جگہ جگہ مسلمانوں کے جو قالین تھے، عمارتیں تھیں، ان کے ملنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کے جو معاملات سے، ان سے وہ شہنشاہ بہت متاثر تھا اور بڑی قدر کرتا تھا مسلمانوں کی۔ اسی لیے اس نے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو شہنشاہ نے برلن میں ایک جہاد سینٹر قائم کیا۔ اس کا جو انچارج تھا اس کا نام تھا مارکس فن اوپن ہائم۔ وہ بھی لارنس آف عربیہ کی طرح اس کو بھی عربی زبان پہ عبور حاصل تھا، اسلامیات کی تاریخ مسلمانوں کی اور اسلامیات پہ بھی اس کو عبور حاصل تھا۔ جو لارنس آف عربیہ برٹش تھے اس کا حجاز مرکز تھا اور وہ مصر بھی آتا تھا نوادرات کھودنے کے لیے۔ اسی وقت مارکس فن اوپن ہائم جو جرمن تھا وہ بھی نوادرات کھودنے کی غرض سے مصر میں مقیم تھا۔ تو جرمن شہنشاہ نے اس کو جہاد سینٹر کا انچارج بنایا۔ وہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، وہاں پہ دنیا بھر سے 60 مسلمان علماء کو بلایا گیا جنہوں نے وہاں پہ موجود جو جنگی قیدی تھے مسلمان، ان کو وہ جہاد کی تربیت اور تبلیغ کرتے تھے، اور وہاں پہ مختلف زبانوں میں
جہاد کا لٹریچر چھپتا تھا، اور اس کے وقت ایک میگزین بھی الجہاد کے نام سے چھپتا تھا، جو پھر پوری اسلامی دنیا میں اسمگل کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اپنے جو سامراجی قوتیں ہیں، جو کولونیل پاور ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ایک طرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف لارنس آف عربیہ لوگوں کو، عربوں کو نیشنلزم کے نام پہ، قومیت کے نام پہ پیسہ تقسیم کر رہا تھا، اور ان کو ابھار رہا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور جرمنوں کے خلاف جنگ کریں، جبکہ دوسری طرف جرمن شہنشاہ جہاد سینٹر کے ذریعے مارکس فن اوپن ہائم کی قیادت میں جگہ جگہ مسلمان زعماء، علماء اور اس وقت کی جو قیادت سے ان سے ملاقات کر کے ان کو اپنی حمایت، اسلحہ اور ہر طرح کی یقین دہانی کرا رہے تھے تاکہ اس جنگ میں مسلمان آبادیوں کو آزادی مل جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس جنگ میں جو ایمان کا جو خیال تھا جرمنوں کا کہ ایمان کے نام پہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں آزادی پا لیں گے، اور فرانس اور جو برطانیہ ہے ان کا مسلم دنیا میں اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ پیسہ جیت گیا، قومیت جیت گئی، اور 1917 میں سلطنت عثمانیہ اور جرمن فوجوں کو حجاز سے، شام سے، بغداد سے، پھر آخر کار فلسطین سے پسپا ہونا پڑا، اور وہاں پہ برطانیہ کی فوجیں جو ہیں وہ داخل ہو گئی، اور اسی جنگ ہارنے کی وجہ سے جرمن شہنشاہ کو اپنا تاج اور تخت چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، ترکی میں قائم خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور اس طرح سے وہ جو برٹش لارنس آف عربیہ تھا اس کو فتح مل گئی اپنی سازش میں، اور جرمن لارنس آف عربیہ کو شکست ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں ایک جو میٹنگ ہونی تھی تھیوڈور ہیرسل کی، جب جرمن شہنشاہ 1898 میں بیت المقدس جا رہے تھے، تو کوئی 2-4 کلومیٹر پہلے بیت المقدس سے تھیوڈور ہیرسل نے اس وقت شہنشاہ ولیم سے وقت مانگا ملاقات کا، جو اس کو مل گیا۔ اس نے اس وقت جرمن شہنشاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ چونکہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونے والے ہیں اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ریاست ہو جائے گی، تو آپ ترک سلطان سے یہ درخواست کریں کہ ہمیں فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے دی جائے، جس کا جرمن شہنشاہ نے جس بات کو ریجیکٹ کر دیا ولیم دی سیکنڈ نے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے ساری زندگی یہودیوں سے نفرت کی۔ اس کا خیال تھا کہ جو سیکرٹ اسٹیٹ آف جیوش ہے، جن کے پاس بینکس، انشورنس اور میڈیا ہے، انہوں نے سازش کے ذریعے اور اپنے پیسے کے ذریعے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے شکست کے اسباب پیدا کیے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بلکہ جو جرمنوں کی فرسٹ ورلڈ وار میں شکست تھی، اس نے اس کا سارا الزام جو سیکرٹ پاور یا سیکرٹ سٹیٹ تھی یہودیوں کی، اس کو دیا۔ اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے اس میں اتنا پیسہ اس لیے انویسٹ کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی، اور انہوں نے برطانیہ کو جنگ میں اس لیے سپورٹ کیا کہ انہوں نے ان کو اسرائیل بنانے کی گارنٹی دی تھی۔ اس موقع پر فرانس کے صدر چارلس ڈے گال نے ایک بار کہا تھا کہ یہ سازش کے تحت اسرائیل کی ریاست بن تو گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نفرتوں کے سمندر میں یہ آنے والے وقتوں میں کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ساری گفتگو میں نے آپ کو 2 باتیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ جرمن شہنشاہ مسلمانوں سے کیوں اتنی زیادہ والہانہ عقیدت رکھتا تھا، اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں نہ صرف خلافت عثمانیہ کی بھرپور حمایت کی، بلکہ اس نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی مسلمان محکوم آبادیاں ہیں ان کو آزادی مل جائے۔ دوسری چیز جو میں نے آج آپ کو تاریخی طور پہ بتائی ہے، وہ یہ کہ ہٹلر یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال میں انہوں نے ایک خفیہ عالمی ریاست قائم کی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی فنڈنگ اور پیسے سے نہ صرف خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا، بلکہ جرمنوں کو ایک بڑی ہی شرمناک شکست سے دوچار کیا۔
اسی کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے اپنی جماعت بنائی اور بعد میں اقتدار میں آ کے اس نے یہودیوں کو بہت مارا اور ان کے ساتھ بہت ظلم بھی کیا۔ تو یہ دو تاریخی حوالے آج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔